اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عرفان قاسمی۔ تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا جس میں ایک حدیث کی تشریح کرنی تھی۔ وہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانہ، کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر 4 چیزوں کے لیے ہمارے لیے وقت مقرر کر دیا ہے۔ ایک، ناخن تراشنے کے سلسلے میں، دوسرے مونچھ کے کاٹنے کے سلسلے میں، تیسرے بغل کے بال صاف کرنے کا حکم بیان کیا گیا، اور چوتھے زیر ناف بال صاف کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ لیکن وہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی، اس وجہ سے اس میں صرف ناخن کے مسائل بیان کیے جا سکے، اور ناخن کے مسائل کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ ناخن کے مسائل کو تفصیل سے سمجھنا اور سننا چاہیں تو اس ویڈیو میں جا کر کے جس میں ناخن کے مسائل بیان کیے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ 3 مسائل جو باقی رہ گئے تھے، جو تینوں بال کے مسائل ہیں، یعنی مونچھ کے مسائل اور بغل کے بال کے مسائل اور زیر ناف کے بال کے مسائل، اس ویڈیو میں انشاءاللہ یہ تینوں بالوں کا حکم بیان کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں مونچھ کے مسائل کو سمجھتے ہیں کہ مونچھ کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے، کہ مونچھ ہمیں چھوٹے چھوٹے رکھنے چاہیے یا مونچھ ہمیں بڑے رکھنے کا حکم ہے۔ تو اس سلسلے میں یعنی مونچھوں کے کترنے کے سلسلے میں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تو بات طے ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے جو حدیث میں نے پڑھی اس میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 40 دنوں کے اندر ہمیں ناخن کو کاٹ لینے ہیں اور مونچھ کے بال بھی صاف کر لینے ہیں، بغل کے بال بھی صاف کر لینے ہیں اور زیر ناف بال بھی صاف کر لینے ہیں۔ تو یہ تو بات طے ہو گئی کہ مونچھوں کو ہمیشہ کے لیے بڑھتا ہوا نہیں چھوڑ دینا ہے، بلکہ مونچھوں کو کاٹنے کا حکم ہے، اور 40 دن کے بعد ہر حال میں کاٹ لینا ہے۔ 40 دن سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ 40 دن سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے اور ہم نہیں کاٹتے ہیں تو پھر ہمارا یہ کام مکروہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو مونچھ اتنا زیادہ بڑھانے کا شوق ہوتا ہے اور داڑھی بھی رکھتے ہیں اور مونچھ بھی اتنا زیادہ بڑھا لیتے ہیں کہ ان کے لیے منہ کا ڈھونڈنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ منہ کہاں ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ وہ انسان جاتا ہے سیلون میں مونچھ کٹانے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ داڑھی مونچھ بنا دو، تو اب جو نائی ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ منہ کو ڈھونڈے کہ منہ کہاں سے ہے اور جہاں سے مجھے مونچھ کاٹنا ہے، تو وہ اسے جوس یا پانی دیتا ہے پینے کے لیے جس میں پائپ لگا کر کے دیتا ہے۔ جب وہ منہ میں لگاتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں سے مونچھ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی یہ ذوق سلیم اور اچھی طبیعت کے خلاف یہ بات ہے، ایک اچھی فطرت کے خلاف بات ہے کہ انسان اتنے بڑے بڑے مونچھ رکھے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہو تو کھانا بالوں سے لگ کر کے منہ کے اندر جائے، پانی پی رہا ہے وہ پانی جو مونچھ سے لگ رہا ہے وہی ہمارے حلق کے اندر جا رہا ہے، ہمارے پیٹ کے اندر جا رہا ہے۔ یہ ایک اچھی طبیعت جس کی انسان کی ہوگی، جس انسان کی فطرت اچھی ہوگی، وہ کبھی ان چیزوں کو پسند نہیں کر سکتا ہے، اسے یہ کبھی یہ چیز گوارا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مونچھ کو بہرحال 40 دنوں کے اندر ہر حال میں کٹا لینا ہے۔ اگر کسی کے مونچھ 40 دنوں سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لب پہ یعنی ہونٹ کا جو حصہ، جو ریڈ والا حصہ ہوتا ہے، جو سرخی والا حصہ ہوتا ہے، اگر اس پہ آ رہا ہے تو 40 دن سے پہلے بھی آ رہا ہے تو 40 دن سے پہلے بھی کاٹ لینا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر نیچے آ جا رہا ہے تو پھر اتنا بڑھ جانا مونچھ کا ہمارے لیے مکروہ ہے۔ مونچھ کو ہم ہونٹ کے حصے پہ اتنا زیادہ نہیں بڑھنے دینا ہے کہ ہونٹ کے حصے پہ آ جائے۔ ہاں، اگر کسی کو بڑے بڑے مونچھ رکھنے ہیں تو بڑا مونچھ رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اتنا زیادہ نہ بڑھ جائے کہ وہ حصہ ہونٹ کے جو سرخی والا حصہ ہے، جو ریڈ والا یعنی جو گوشت والا حصہ ہو، جس کا کلر الگ ہوتا ہے، ظاہر سی بات اسکن والا کلر الگ ہوتا ہے اور ہونٹ والا کلر الگ ہوتا ہے، ہمارے ہونٹ والے حصے تک وہ نہیں آنا چاہیے۔ باقی بڑا اگر رکھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ گناہ نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں، رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن پسندیدہ کیا ہے اسلام کے اندر، نبی علیہ السلام نے کس چیز کو پسند فرماتے تھے، تو اس کو نبی علیہ السلام کی احادیث سے ہم سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر
4 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں مونچھوں کے کاٹنے کے سلسلے میں۔ ایک لفظ آیا ہے انحکو، ایک لفظ استعمال ہوا ہے قصو، ایک لفظ استعمال ہوا ہے جزو، ایک لفظ استعمال ہوا ہے احفا وحفو، یعنی 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں، انحکو، وحفو، جزو اور قصو۔ اب چاروں الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ پہلے چاروں الفاظ کے لیے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، 2 الفاظ تو بخاری شریف کے اندر ہیں، ایک لفظ مسلم شریف کے اندر ہے اور ایک مسند احمد کے اندر ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انحک الشوارب وحف اللحیہ، اس یعنی کہ مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھتا ہوا چھوڑ دو۔ اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں انحکو، تو اس میں انحکو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے اور بخاری میں ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحیہ وحف الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی کو بڑھتا ہوا چھوڑ دو اور وحف الشوارب اور مونچھوں کو کترو۔ تو اس میں وحف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک حدیث جو مسلم شریف کی روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جز الشوارب وحف اللحیہ وخالف المجوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مونچھوں کو جڑ سے کاٹو اور داڑھی کو بڑھتا ہوا چھوڑ دو، داڑھی کو لٹکا ہوا چھوڑ دو اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جزو کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور ایک روایت مسند احمد کے اندر ہے، اس میں ہے وحف اللحیہ وقص الشوارب، کہ داڑھی کو بڑھتا ہوا چھوڑ دو اور مونچھوں کو کترو۔ تو 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انحکو، وحفو، قصو اور جزو۔ اب چاروں الفاظ کے معنی پہ غور کرتے ہیں۔ تو چاروں الفاظ کے معنی قریب قریب ایک ہی ہے۔ انحکو کا معنی آتا ہے کہ کسی چیز کو یعنی کہ بال کو اس طریقے سے کاٹنا کہ وہ حلق کے قریب ہو جائے، یعنی چھیلے ایسا محسوس ہونے لگے کہ جیسا چھلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جزو کا لفظ آتا ہے، جزو اور قصو، اس کے معنی آتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جڑ سے کاٹنا۔ تو مونچھ کو اس طریقے سے جڑ سے کاٹنا کہ کھال نظر آنے لگے، اسکن نظر آنے لگے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوا وحفو، وحفو کے معنی آتا ہے مبالغہ کے ساتھ کاٹنا۔ تو چاروں کے معنی قریب قریب ایک ہیں کہ بال کو کاٹنے میں، مونچھ کے بال کو کاٹنے میں اس طریقے سے مبالغہ کیا جائے کہ ہونٹ کے جو مونچھ کا جو اسکن ہے وہ اسکن نظر آنے لگے۔ تو یہ پسندیدہ ہے کہ مونچھ انسان بالکل باریک رکھے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ باقی اگر کوئی بڑے مونچھ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اب ساتھ میں ایک اور مسئلہ سمجھتے چلیں کہ کسی لڑکی کو، کسی عورت کو بھی مونچھ نکل آتے ہیں، داڑھی نکل آتے ہیں، تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کے لیے مونچھ کو اکھاڑنا اور مونچھ کو جڑ سے ختم کرنا کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ چاہے وہ چھیل کر کے ہو یا پاؤڈر یا کریم وغیرہ کے ذریعے صاف کرنے کا مسئلہ ہو، وہ داڑھی کو اور مونچھ کو ہٹا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو مرقات المفاتیح کے اندر لکھا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کسی عورت کو بال نکل آتے ہیں مونچھ کے یا پھر داڑھی کے، تو ظاہر سی بات مرد کے لیے داڑھی رکھنا تو واجب ہے اور مونچھ کے کترنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر کسی لڑکی اور کسی عورت کو مونچھ کے بال نکل آتے ہیں یا داڑھی کے بال نکل آتے ہیں تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ داڑھی اور مونچھ کے بال کو ہٹا لے اور صاف کر لے، کیونکہ یہ عورت کے لیے حسن جو ہے یہ مطلوب ہے، عورت کو زینت حاصل کرنا یہ مطلوب ہے، اور عورت کے لیے چہرے پہ بال کا نکل آنا، چاہے داڑھی کے ہو چاہے مونچھ کے ہو، یہ اس کے حسن کو ختم کرتا ہے، اس کے حسن کو کم کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان بالوں کو صاف کر لے۔ اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ عورتوں کا ایبرو بنوانا، کہ اور یہ بہت زیادہ اس کا چلن ہے کہ عورتیں ایبرو بنواتی ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟
تو اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہوتے. 3 عورتوں کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورتوں پہ لعنت ہے. ایک تو وہی ہیں جو ایبرو بنواتی ہیں، دوسرے جو ٹیٹو بنوائیں. ٹیٹو بنوانا بھی حرام ہے، اسی طریقے سے ایبرو بنوانا بھی حرام ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان عورتوں پہ بھی لعنت ہے جو دانتوں کے درمیان میں خوبصورت دکھنے کے لیے فاصلہ کرواتی ہیں. یہ تو شاید اس کا رواج کم ہے، لیکن 2 چیزیں بہت زیادہ عام ہیں ان دنوں، ایبرو بنوانا اور ٹیٹو بنوانا. تو یہ دونوں ٹیٹو بنوانا، ظاہر سے ٹیٹو تو دونوں بنواتے ہیں، مرد اور عورتیں دونوں بنواتے ہیں، لیکن ایبرو جو مسئلہ ہے یہ عورتوں کا مسئلہ ہے. تو ایبرو بنوانا یہ ناجائز اور حرام ہے. ہاں اگر کسی لڑکی کے ایبرو اتنے زیادہ موٹے ہو گئے ہوں کہ بھدے لگ رہے ہوں، یا بیچ کے بال اتنے زیادہ آ گئے ہوں کہ ایبرو جڑ رہا ہو اور اس کے بال اتنے زیادہ ہوں کہ اس کا چہرہ بھدا لگ رہا ہو، برا معلوم ہو رہا ہو، تو ایسی لڑکیوں کے لیے اور ایسی عورتوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جو درمیانی یعنی جو معتدل ایبرو ہوتا ہے، عام لوگوں کا ایبرو ہوتا ہے، اتنا زیادہ بالوں کو صاف کروا سکتی ہے. اب بہت زیادہ باریک بھی نہیں کرا سکتی خوبصورت دکھنے کے لیے، اب وہ بھی اس کے لیے جس کا بہت زیادہ موٹا ہو گیا ہو ایبرو، اس کے لیے ہے. ہر عورت کے لیے نہیں کہ ہر ساری عورتیں بہانہ کریں کہ ہمارا بھی برا لگ رہا ہے اور خراب بھدا لگ رہا ہے اور ہم چھوٹا کرا سکتے ہیں. واقع کس کا برا لگ رہا ہے، کس کا چھوٹا لگ رہا ہے، وہ ظاہر سے اس کا شوہر طے کر سکتا ہے، یا پھر وہ عورت خود میں اگر طے کر سکتی ہے تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اللہ دل کو جان رہا ہے کہ کس نیت سے لڑکی کرا رہی ہے، وہ باریک کرانے کے لیے کر رہی ہے یا صرف بہانہ بنانے کے لیے کہ ہمارا ایبرو بہت زیادہ بھدا لگ رہا ہے اس لیے ہم کرا رہے ہیں. وہ اللہ اور اس کے درمیان ہے. تیسری چیز جو اس حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی ہے وہ بغل کے بال ہیں، کہ بغل کے بال صاف کرنے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 40 دنوں سے پہلے ہر حال میں بغل کے بال صاف کر لینے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں کے جو عجیب فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال، اور خاص کر بہت سارے مزدوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بغل کے بال اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر کے گھن اور الٹی محسوس ہونے لگتی ہے. تو ظاہر سے بات نبی اور اسلام ایک فطرت سلیمہ کا مذہب ہے، جس کا جو ایک بہترین فطرت کی تعلیم دیتا ہے، وہ کبھی بھی ان گندگیوں کو پسند نہیں کر سکتا. اس لیے اسلام نے طے کر دیا ہے کہ 40 دنوں سے زیادہ بغل کے بال کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے زیر ناف بال ہیں، یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہیں، وہ اس کو بھی صاف کر لینے کا حکم ہے کہ 40 دنوں سے پہلے ہر حال میں اس بال کو بھی صاف کر لینا ہے. 40 دنوں سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ کراہت کے اندر آ جاتا ہے، یہ مکروہ ہے اور یہ گناہ کا سبب ہے. یہ مکروہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوگا. اب زیر ناف جو بال ہے وہ کہاں سے شروع ہوں گے؟ کہ زیر ناف کیا ناف کے نیچے سے فوراً شروع ہو جائے گا؟ کیونکہ بال جو ہے مردوں کے جسم میں تو اکثر جگہ پہ بال ہوتے ہیں، سینہ میں، بغل پہ، ہاتھ میں، اور ناف کے نیچے سے ہی بال شروع ہو جاتا ہے. تو کیا ناف کے نیچے سے ہی بال صاف کرنا ضروری ہے یا پھر شرمگاہ کے قریب والے حصے سے بال صاف کرنا ضروری ہے؟ تو حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ لفظ حلق العانہ، یعنی آنہ کا صاف کرنا، یہ 40 دنوں کے اندر ضروری ہے. تو آنہ کی تفسیر کیا ہے؟ آنہ اس حصے کو کہتے ہیں جو شرمگاہ سے قریب والا حصہ ہوتا ہے، جو خاص کر جب انسان بیٹھتا ہے اکرو تو اس وقت جو ایک دائرہ بنا ہوتا ہے شرمگاہ کے اوپر، وہ حصہ آنہ حصہ کہلاتا ہے. تو اس کے اوپر جو بال ہیں ان کا صاف کرنا 40 دنوں کے اندر ہر حال میں ضروری ہے. اگر کوئی انسان ناف کے نیچے سے ہی بال صاف کر لے، یعنی کہ ناف سے ہی بال صاف کرنا شروع کرے اور آنہ وغیرہ سب شرمگاہ کے جو بال ہوں سارے بالوں کو صاف کر لیتا تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آنہ کا صاف کر لینا 40 دنوں سے پہلے ہر حال میں ضروری ہے. کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے کہ کسی مرد کے بال سینے میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ عجیب سا لگنے لگتا ہے. تو اگر کوئی مرد بال کو کاٹنا چاہے یا صاف کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو مرد کے لیے تو خیر سینے کے اندر بال ہونا یہ مرد کے مردانگی کی نشانی ہوتی ہے، اس کے مرد کی پہچان ہوتی ہے.
تو بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان اگر صاف کرنا ہی چاہے تو کرنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ بال صاف کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ سینہ کا بال ہو، چاہے ہاتھ کا بال ہو، یا پیر کا بال ہو، ران کے بال ہو، کہیں کا بھی بال ہو، بہتر تو یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اسے صاف نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی صاف کر لیتا ہے تو صاف کر لینے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔